لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ توحید-sunnah.com لا الہ الا اس ویب سائٹ پر ملاحظہ فرمائیے ممتاز علماء کرام کی تقاریر، درس قرآن و حدیث، اسلامی کتب کا وسیع ذخیرہ، فرقے باطلہ سے مناظرے اور بہت کچھ۔ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ الحمد للہ وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد۔ ارشاد، اگر چھوٹے اپنے کو بڑوں کے برابر سمجھنے لگیں تو وہ اسی دن سے گھٹنا شروع ہو جائیں گے، اور بڑے اگر شفقت کا برتاؤ نہ کریں بلکہ بڑائی کے غرور میں تکبر کرنے لگیں تو وہ بھی گھٹ جائیں گے۔ ایسے ہی بے اثر بڑوں کے تابعین کے متعلق کسی نے کہا ہے، سگباش برادر خرد مباش، اور جو چھوٹے بن کر نہ رہیں۔ ان کے متبوعین کے متعلق کسی نے کہا، خرباش برادر بزرگ مباش۔ واقعی اگر چھوٹے بڑوں کا مقابلہ کرنے لگیں تو بڑا آدمی گدھے سے بھی بدتر ہو جاتا ہے کہ سارا بوجھ اسی پر لادا جاتا ہے۔ اسلام نے فرق مراتب کا خاص خیال رکھا ہے۔ قرآن کریم میں فرمایا گیا، وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ لِبَعْضٍ یا بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ او کما قال اللہ تبارک و تعالی۔ اگر اللہ تعالی بعض لوگوں کے بڑے ہونے کا خوف اور ڈر نہ ڈال دیں تو یہ کائنات فتنہ و فساد کی آماجگاہ بن جائے، پھر نہ دنیا میں کوئی عبادت گاہ محفوظ رہے گی اور نہ کسی کی عزت اور آبرو محفوظ رہے گی۔ اس لیے کوئی بڑا ہے کوئی چھوٹا ہے، کسی چھوٹے کے دل میں بڑے کی عظمت اور بڑائی ڈال دی، اس کا خوف ڈال دیا، اس کا احترام ڈال دیا، اور بڑوں کے دلوں میں چھوٹوں کی شفقت، ان کی بے کسی، ان کا ضعف ڈال دیا، تب یہ کائنات چل رہی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اس کائنات کے چلنے کا یا بقا کا واحد ذریعہ یہ ہے کہ اس میں بڑوں کی عظمت کا خیال رکھا جائے اور چھوٹوں پر شفقت کا خیال رکھا جائے۔ اگر یہ فرق مراتب نہ رہے، مرتبے اور مقام کا فرق اس کا لحاظ نہ رکھا جائے تو پھر اللہ کی پناہ۔ آج آپ خاندانوں میں، برادریوں میں، یہ کھڑکی بند کر دو، شور آ رہا،
خاندانوں میں، برادریوں میں جتنا یہ لڑائی ہے، یہ فساد ہے، یہ انتشار ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ چھوٹے اپنے کو چھوٹا نہیں جانتے، بڑے اپنی بڑائی کا بھرم نہیں رکھتے۔ چھوٹوں کو چاہیے بڑوں کے مرتبہ اور مقام کا لحاظ رکھیں، اور بڑوں کو چاہیے کہ چھوٹوں کے ضعف کا خیال رکھیں، تب بات بنے گی۔ www.shahideislam.com یہ قرآن کریم کی آیت تھی، وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ، اگر اللہ تعالی بعض کو بعض کے ذریعے سے دفع نہ کرتے، ڈر نہ ڈال دیتے، روک نہ کھڑی کر دیتے، تو گرا دیے جاتے صومع، بیع، کنیسے، یہودیوں کے عبادت خانے، عیسائیوں کے عبادت خانے، وصلوات، مسلمانوں کے عبادت خانے۔ اس لیے یہ سوچنا کہ سب برابر ہیں غلط۔ ہاتھ کی پانچوں انگلیاں برابر نہیں، کچھ بڑی ہیں کچھ چھوٹی ہیں، لیکن اس کا یہ معنی نہیں کہ چھوٹی انگلی بیکار ہے اور بڑی کارآمد ہے، نہیں، اس ہاتھ کا حسن اور خوبصورتی اور استعمال میں افادیت ان چھوٹی بڑی انگلیوں کے ساتھ۔ اگر یہ ساری بڑی ہوتی تو آدمی کھانا کیسے کھاتا، چیزوں کو پکڑتا کس طرح؟ اس لیے چھوٹی انگلی اپنی جگہ چھوٹی ہے، لیکن جب کھانا کھانے لگتے ہیں تو اس کی افادیت نظر آتی ہے۔ انگوٹھے کی نظر آتی ہے جب کسی چیز کو ہم چٹکی سے پکڑتے ہیں۔ اس لیے بڑوں کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ انگوٹھا بیکار ہے، ان بڑی انگلیوں کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ بیکار ہے، اور اس چھوٹے انگوٹھے کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ بڑی انگلیاں بیکار ہیں۔ ہر ایک کا اپنا مرتبہ ہے، اپنا مقام ہے، اپنی افادیت ہے۔ تو اسلام نے، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات سمجھائی۔ من لم یوقر کبیرنا ولم یرحم صغیرنا فلیس منا، جس اس فرق مراتب کا لحاظ نہیں رکھتا وہ ہماری برادری کا آدمی نہیں۔ بڑوں کی جو عزت نہیں کرتا، جو چھوٹا بڑوں کی عزت نہیں کرتا، یا جو بڑا چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا، وہ ہمارے نظام اور منشور سے متفق نہیں ہے، وہ ہماری جماعت کا رکن نہیں بن سکتا۔ کتنا بڑی دھمکی ہے، کتنا بڑی تخویف ہے، خوف دلانا۔ اس لیے ان قرآن کریم کی اس آیت اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہمارے بزرگ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ نے ارشاد فرمایا، اگر چھوٹے
اپنے کو بڑوں کے برابر سمجھنے لگے تو وہ اسی دن سے گھٹنا شروع ہو جائیں گے. چھوٹے تو پہلے ہی چھوٹے تھے، گھٹنے کا کیا معنی ہے؟ مطلب یہ ہے کہ بے اثر ہونا شروع ہو جائیں. www.shahideislam.com نظام کائنات اللہ تعالی نے اس طرح جوڑا ہے، کوئی بڑا ہے تو اس کا چھوٹا ہے، وہ جو چھوٹا ہے وہ پھر کسی کا بڑا ہے. جو اپنے بڑوں کا خیال نہیں رکھے گا اس کے چھوٹے اس کا بھی خیال نہیں رکھیں گے. اب گھٹنا شروع ہو گیا کہ نہیں؟ ایک معنی تو یہ ہے. ایک معنی یہ ہے کہ اگر کسی چھوٹے کو کچھ بڑائی نصیب ہوئی بھی تھی، کچھ کمال میسر آیا بھی تھا، تو جس دن اس کے ذہن میں یہ خیال آ گیا کہ میں ان سے چھوٹا نہیں ہوں، جس طرح کہ شیطان کبر و غرور میں مبتلا کر کے ہم میں سے ہر ایک آدمی کو کہتا ہے کہ اس آدمی کا کیا کمال ہے. میں نے خود نہیں سنا، دوستوں نے سنایا کہ ایک صاحبزادے عالم بن گئے، مدرس ہی بن گئے، تو تذکرہ آیا ان کے استاد صاحب کا، تو کہنے لگے کیا ہوا؟ انہوں نے بھی وہی کتابیں پڑھی ہیں، میں نے بھی وہی کتابیں پڑھی. وہ کچھ دن پہلے فارغ ہوئے، میں بعد میں فارغ ہوں. ہم رجال ونحن رجال، وہ بھی انسان ہیں، ہم بھی انسان ہیں، وہ بھی آدمی ہیں، ہم بھی آدمی. تو فرمایا جو چھوٹا اپنے آپ کو بڑوں کے برابر جاننے لگے، جو چھوٹا بڑے بھائی کے برابر آنے لگے، جو چھوٹا اپنے باپ کے برابر آنے لگے، جو چھوٹا اپنے استاد کے برابر ہونے لگے. چھوٹا تو وہ پہلے ہی تھا، لیکن اگر اس میں کچھ کمال تھا، کچھ ہنر تھا، کچھ خوبی تھی، تو آج سے اس کا تنزل شروع ہو گیا، گھٹنا شروع ہو گیا. تنزل دو قسم کا ہے، ایک دنیاوی تنزل ہے اور ایک دینی تنزل ہے. اس کو اخروی بھی کہہ سکتے ہیں. دنیاوی تنزل تو یہ ہے کہ ایک آدمی بڑا تھا، چھوٹا تھا، اس کو عہدہ مل گیا بڑا، اس عہدے نے اس میں ہوا بھر دی، مال مل گیا اس کو، اس مال نے اس میں ہوا بھر دی کہ تو بڑا آدمی، تیرا معیار، تیرا اسٹیٹس بڑا، دوسرے سب چھوٹے ہیں تم سے، یا کم از کم تو کسی سے چھوٹا نہیں، تو بھی بڑا آدمی، تیری بھی اسی طرح عزت و عظمت کا خیال رکھا جانا چاہیے. تو فرمایا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ دنیاوی طور پر وہ چھوٹا ہونا شروع ہو جائے، زوال آ جائے گا، اس لیے کہ وہ جب اپنے آپ کو بڑا کہے گا، بڑا سمجھے گا تو بڑا کہے گا بھی صحیح، اور جو بڑا سمجھتا ہے اور کہتا ہے اس کے اثرات دور دور تک جاتے ہیں. بڑوں کے سامنے بھی جائیں گے اور چھوٹوں کے سامنے بھی اس کے اثرات جائیں گے، اس کا تذکرہ ہوگا، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کی عزت گھٹنا شروع ہو جائے گی، اس کا مرتبہ مقام کم ہونا شروع ہو جائے گا. لوگوں کی نگاہوں میں جو اب تک وہ اچھا تھا وہ اچھا نہیں رہے گا، کہیں گے یہ نو دولتیا ہے، نئی دنیا آئی ہے،
2 پیسے آ گئے دماغ خراب ہو گیا. www.shahideislam.com. اس لیے کہ پانی کا چھوٹا سا چھپڑ ہو، اس میں چھوٹا سا پتھر مارو تو اس کے چھینٹے اڑتے ہیں، زور سے آواز ہوتی ہے. اور سمندر ہو، بڑا تالاب ہو تو بڑے سے بڑا پتھر مارو تو پتہ ہی نہیں چلتا گیا. لوگ سمجھیں گے کہ میاں صاحب زادے کا دماغ خراب ہو گیا. بھائی اس سے بچ کے رہو. یہ آج کچھ کہہ رہا ہے، کل کچھ کر بھی سکتا ہے. آج اپنی عظمت کا راز الاپ رہا ہے، کل بالفعل دوسرے کی عزت اتار بھی سکتا ہے، کسی کی پگڑی اچھال بھی سکتا ہے، لوگ اس سے خود ہی پیچھے ہو جائیں. اور کسی آدمی کی بڑائی یا عظمت تبھی ہوتی ہے جب لوگ اسے بڑا جانے یا سمجھے، کم از کم کہیں نا سمجھے. اور دوسری ہے دینی عظمت، دینی بڑائی. جب کوئی آدمی اس طرح کہے گا تو اس کا تنزل دینی اعتبار سے شروع ہو جائے گا، اس لیے کہ وہ کبر کے مرض میں مبتلا ہو گیا ہے، تکبر کے مرض میں مبتلا ہو گیا ہے. اور شیطان کا اصول یہ ہے کہ کسی آدمی کو کے کان میں افسوں پھونکتا ہے کہ تجھ میں بڑا کمال ہے، تقریر تو بہت اچھی کر سکتا ہے، صدقہ تو بہت اچھا دیتا ہے، سخی تو بہت اچھا ہے، تدریس تو بہت اچھی کرتا ہے، فلاں اور فلاں. اب یہ شیطان اس میں ہوا بھرتا ہے، ہوا بھرتا ہے. جس طرح گیند میں ہوا بھرتی ہے تو وہ ہلکی ہو جاتی ہے، جب تک ہوا نہیں ہوتی تو وہ ہلکی نہیں ہوتی. اور جب ہوا بھر جائے گی تو کسی نے ٹھڈا مارا تو وہ پرلانگ سفر کرے گی. شیطان ہوا بھرے گا، تو بڑا آدمی، تو بہت اچھا آدمی، تجھ میں بڑی صفات ہیں، تجھ میں بڑے کمالات ہیں. اب پھر خود ہی ٹھڈا مارے گا تو جائے گا. تو فرمایا جو چھوٹا اپنے آپ کو بڑوں کے برابر سمجھنے لگے وہ اسی دن سے گھٹنا شروع ہو جاتا ہے. اور جو بڑے چھوٹوں پر شفقت نہ کرے اور اپنی بڑائی کے گھمنڈ اور غرور میں رہیں تو فرمایا وہ اسی دن وہ بڑے گھٹنا شروع ہو جائیں، چاہے وہ کتنا بڑے ہی کیوں نہ ہو. ان کی عظمت کے نقوش جو چھوٹوں کے دلوں پر سب تھے وہ مٹنا شروع ہو جائیں. اور پھر اس پر حضرت نے 2 کہاوتیں سنائی. فرماتے ہیں کہ بڑے جن کو اللہ نے بڑا بنایا ہے وہ اگر بڑائی کا جو اللہ نے ایک ان کو وصف عطا فرمایا ہے اگر وہ اس کا لحاظ نہ رکھیں تو وہ چھوٹوں کے ساتھ شفقت کا معاملہ بھی نہیں کریں گے، وہ زیادتی کا معاملہ کریں گے، ظلم کا معاملہ کریں گے، خواہ مخواہ کی اپنی عظمت اور اپنی بڑائی کا ڈنکا بجائیں گے اور ہر اچھا اور برا حکم اس پر چلائیں گے. چھوٹے پر ہر اچھا برا حکم چلانے کی کوشش کریں گے. ایسے ہی بڑوں کے چھوٹوں کے بارے میں کہا گیا ہے سگباش برادر خرد مباش.
سگباش برادر خود مباش، سگ بمانے کتا، باش ہو جاؤ بن جاؤ، برادر بھائی، سگ خرد چھوٹا، چھوٹے بھائی نہ بنو چاہے کتے ہی بن جاؤ، اس لیے کہ ایسے بڑے جن کو اپنی حیثیت کا لحاظ اور پاس نہ رہے، وہ اپنے چھوٹوں سے کتوں جیسا بلکہ ان سے بھی بدتر سلوک کریں۔ اس لیے پھر چھوٹا بھائی، ایسے لوگوں کا چھوٹا بھائی بننے سے بہتر ہے کتے بن جاؤ، یعنی ان سے یہ نہیں کہ بن جاؤ، مطلب یہ کہ اس ایسے چھوٹوں سے تو پھر کتے بھی اچھے ہوتے ہیں کہ لوگ ان کے ساتھ بھی بہرحال ایک حد تک سلوک اچھا کریں۔ اور اگر چھوٹے بڑوں کی عظمت کا خیال نہ رکھیں، ان کے مرتبے اور مقام کا خیال نہ رکھیں، ان کی کسی بات کو نہ مانیں، تو فرمایا ایسے چھوٹوں کے بڑوں کے بارے میں کہا گیا ہے، ایسے نالائق چھوٹوں سے جو بڑے ہیں ان کے بارے میں کہا گیا ہے خرباش برادر بزرگ مباش، گدھا کہلانا پسند کر لو، بڑا بھائی کہلانا پسند نہ کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ صاحبزادے جو چھوٹے ہیں اپنے آپ کو چھوٹا تو جانتے نہیں، انہوں نے کوئی کام کرنا نہیں، انہوں نے کوئی بات ماننی نہیں، سارا کام بڑے کو کرنا پڑے گا، جیسے سارا بوجھ گدھا اٹھاتا ہے، تو گویا تمہیں گدھا بنا رہے ہیں بھائی، اس بڑے بھائی بننے سے پھر گدھا ہی بن جاؤ، کام تو سارے تم نے گدھے والے کرنے ہی۔ خلاصہ یہ ہے، اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ چھوٹوں کو ترغیب دی جا رہی ہے چھوٹے نہ بنو کتے بن جاؤ، اس کا یہ معنی نہیں کہ بڑوں کو ترغیب دی جا رہی ہے کہ بڑے نہ بنو گدھے بن جاؤ، نہیں، اس کا یہ معنی ہے کہ جو چھوٹے اپنے بڑوں کا خیال نہیں رکھتے، ان کی عظمت کا لحاظ نہیں رکھتے، ان کی بات نہیں مانتے، پھر ایسے چھوٹوں کا بڑا کیوں کر بنے؟ زوریا آیا اپنے بادشاہ کی نہیں مانتی، بھلا بتاؤ کوئی ان پر حکومت کرنے کے لیے تیار ہوگا؟ قریش مکہ حجاز کے لوگ اتنا بگڑے ہوئے تھے کہ وہاں کوئی اقتدار لینے کے لیے تیار نہیں۔ بھائی اقتدار تو انہی پر ہوتا ہے، حکومت تو انہی پر کی جاتی ہے، بڑا تو انہی کا کہلاتا ہے کہ جو اس کی بات کو مانے۔ اور اگر چھوٹے بڑوں کی داڑیاں ناپنے لگ جائیں، ان کی پگڑیاں اچھالنے لگ جائیں، تو پھر ایسے چھوٹوں کا کوئی بڑا بنے گا؟ آپ نے دیکھا ہوگا عام طور پر وہ چھوٹے جو گستاخ ہوتے ہیں، نافرمان ہوتے ہیں، ناہنجار ہوتے ہیں، نالائق ہوتے ہیں، ان سے اگر کوئی کوتاہی ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے، کوئی جرم کر لے، ان کے بڑوں کو جا کر کوئی ملتا کرتے نہیں بابا ہمارے ان سے کوئی تعلق نہیں، ہماری بھی نہیں مانتے، یہ ہم ان کے کوئی بڑے بڑے نہیں ہیں، ان کا ہوگا کوئی بڑا، یعنی ان کے لیے ان چھوٹوں پر بڑا بننے کے لیے بھی کوئی تیار نہیں۔ بلکہ بعض اوقات تو ایسے نالائق ان کے والدین ان کا باپ کہلانا پسند نہیں کرتے۔ اور اگر کسی خدا نخواستہ کسی خاندان کا اور کسی برادری کا بڑا ایسا ناہنجار ہو، نالائق ہو، بیکار ہو، گناہوں سے آلودہ زندگی گزارتا ہو، لوگ کہیں تمہارا ابا نہیں بابا وہ تمہارا چودھری نہیں بھائی نہیں ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں بھائی، اس کو اپنا بڑا کہلانا لوگ اپنی توہین سمجھتے،
اس لیے فرمایا چھوٹوں کو چاہیے اپنے بڑوں کی عظمت کا خیال رکھیں، اور بڑوں کو چاہیے اپنے چھوٹوں کے ضعف کا خیال رکھیں، شفقت کا خیال رکھیں کہ ان پر شفقت کرتے رہیں۔ جب اس طرح بڑے چھوٹوں کا خیال رکھیں گے، چھوٹے بڑوں کا خیال رکھیں گے، تو یہ معاشرہ الفت کدہ بن جائے۔ چھوٹے نے جو کام کیا اگر اعتماد ہوگا تو بڑا کہے گا ٹھیک کوئی بات نہیں، یہ بننے کو میں تیار ہوں، میرا چھوٹا ایسا نالائق نہیں ہے، ہو گیا ہوگا اس سے کوئی بات نہیں، کبھی غلطی بھی ہو جائے تو وہ اس غلطی کو بھی اپنے سر لینے کے لیے تیار ہے۔ اس لیے فرمایا کہ چھوٹے اگر بڑوں کے برابر آنا شروع ہو جائیں تو اسی دن سے گھٹنا شروع ہو جاتے ہیں، اور بڑے اپنے چھوٹوں پر شفقت کرنا چھوڑ دیں تو اسی دن وہ ان کی بڑائی برتری گرنا شروع ہو جاتی ہے۔ بڑا تو اس لیے بڑا ہے نا کہ وہ اپنے مرتبے اور مقام کا لحاظ رکھتے۔ www.shahideislam.com دوسری جگہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انزل الناس منازلہ، انزل الناس منازلہ، لوگوں کو ان کے مرتبہ اور مقام کا خیال رکھ کے ان کے ساتھ معاملہ کیا جائے۔ بڑوں کی بڑائی کا خیال رکھو، یہ تمہارا والد ہے، یہ تمہارا استاد ہے، یہ تمہارا شیخ ہے، یہ تمہارا سسر ہے، یہ تمہارا بڑا بھائی ہے، اس کا خیال رکھ۔ ارے نہیں بھی سفید ریش ہے، تم سے عمر میں بڑا ہے، اس کا خیال رکھ۔ اور جو چھوٹے ہیں ان سے کبھی غلطی ہو بھی جائے تو چھوٹے ہی غلطی کیا کرتے ہیں، ان کے ساتھ تشدد نفرت کا معاملہ نہ کرو، ان کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرو، تفہیم کا معاملہ کرو، ان کو بات سمجھاؤ، اور جب وہ بات سمجھ جائیں گے تو ان کو احساس ہوگا کہ یہ ہمارے بدخواہ نہیں ہیں، یہ ہمارے خیر خواہ ہیں۔ اور کبھی بڑوں سے اگر غلطی ہو جائے اور چھوٹے سلیقے سے سمجھا دیں تو بڑے بھی کہیں گے یہ ہماری گستاخی نہیں کر رہے، ہمیں جگ ہنسائی سے بچا رہے ہیں، یہ ہمارے خیر خواہ ہیں۔ جب معاشرہ اس طرح کا ہو جائے گا تو بتلاؤ شکایت کہاں رہے گی؟ پھر سب مل جل کے، بڑے اور چھوٹے مل جل کے اپنے گھر کو، اپنے خاندان کو، اور خاندان والے مل کر کے پھر جب آپ جانتے ہیں کہ معاشرے کی تشکیل کی ابتدا اکائی سے ہوتی ہے، ایک مرد اور عورت بنا سے کا ملاپ ہوا، نکاح ہوا تو یہ ایک گھرانہ بنا، اور چند گھرانے ملے تو وہ ایک خاندان بنتا ہے، چند خاندان ملے تو وہ ایک بستی میں بنتی ہے، اور چند بستیاں ملیں تو ایک شہر بنتا ہے، اور چند شہر ملے تو وہ ایک ملک بنتا ہے، اور چند ملک ملیں تو وہ معاشرہ بنتا ہے۔ تو گھر سے جب شروع کریں گے، ہر فرد اپنی ذات سے جب شروع کرے گا، اپنی ذمہ داریوں کا احساس شروع کرے گا تو انشاءاللہ معاشرے کی اصلاح ہو جائے گی۔ آج کل سب سے بڑی کوتاہی جو ہمارے ہاں پائی جاتی ہے، دینی حلقے ہوں یا دنیاوی، مولویوں کا حلقہ ہو یا غیر مولویوں کا، ہم میں سے ہر ایک یہ کہتا ہے کہ فلاں یوں کر رہا ہے، میں نے جو کچھ کیا ہے یہ تو فلاں کے رد عمل میں کیا ہے۔ ارے میاں تو کیا کر رہا؟ یہ بتا تو اپنے فرائض کو نبھا رہا کہ نہیں نبھا رہا؟ تو اپنے فرائض کو نبھانا شروع کر دے تو یہ دوسرے کی کیا؟
جب ہر آدمی کو یہ احساس ہو جائے گا تو انشاءاللہ یہ شکایتیں ختم ہو جائیں گی. ارشاد: توجہ کا اثر اس پر ہوتا ہے جو اپنے آپ کو محتاج اثر سمجھتا ہو اور اپنے کمال کا مدعی نہ ہو. عوام پر توجہ کا اثر ہوتا ہے، خواص پر نہیں، کیونکہ ان میں احتیاج و طلب ہی نہیں تو خود اس کے مدعی ہیں کہ دوسرے ہمارے محتاج ہیں. www.shahideislam.com. دیکھیے، توجہ کا لفظ حضرت نے استعمال فرمایا ہے. اگر کوئی آدمی اپنے شیخ کے پاس جاتا ہے اور شیخ اس پر توجہ کرتا ہے تو پھر دو حال سے خالی نہیں کہ جو گیا ہے وہ اپنے آپ کو محتاج سمجھتا ہے یا محتاج نہیں سمجھتا. اگر کوئی آدمی اپنے آپ کو محتاج سمجھتا ہے کہ مجھ پر توجہ ہونی چاہیے تو شیخ کی توجہ کا اس پر اثر ہوتا ہے. اور اگر کوئی اپنے آپ کو اس کا محتاج ہی نہ سمجھے، شیخ کی توجہ کا اس پر اثر نہیں ہوتا، فائدہ اس کو نہیں ہوتا اس توجہ کا. ٹھیک اسی طرح جب کچھ لوگ کسی کی بات سن رہے ہوں، کسی عالم کی بات سن رہے ہوں، کسی مرشد کی بات سن رہے ہوں، کسی مصلح کی بات سن رہے ہوں، کسی واعظ کی بات سن رہے ہوں، اللہ کا بندہ جب کوئی بات کر رہا ہے تو اس بات کا اثر تو ہوتا ہے، لیکن کس پر ہوتا ہے؟ جو اپنے آپ کو محتاج سمجھتا ہے، ضرورت مند سمجھتا ہے. اور جو سمجھتا نہیں یہ تو مجھے آتا ہے، مجھے تو اس کی ضرورت نہیں. جو بے توجہی کرے گا، خیال نہیں کرے گا، اپنے آپ کو ضرورت مند نہیں جانے گا، دامن نہیں پھیلائے گا، اس کے دامن میں کچھ نہیں آئے گا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے حضرات دینی علمی حلقوں میں جڑتے ہیں اور عرصے تک جڑتے رہتے ہیں، لیکن اس کا ان کو بظاہر کوئی فائدہ نہیں نظر آتا. ان کی ذات پر، ان کی شخصیت پر، ان کے سراپے پر، ان کی وضاحت پر، ان کی لباس اور پوشاک پر کوئی اثر نمایاں نہیں ہوتا، ظاہر نہیں ہوتا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ بیٹھتے تو ہیں لیکن کبھی انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ جو کچھ یہ کہہ رہا ہے مجھے اس کی ضرورت ہے، یا مجھے یہ کرنا ہے، یا یہ میرے لیے کہہ رہا ہے. اس لیے ان کو فائدہ نہیں ہوتا. گویا وہ نلکے پر اپنا برتن تو لے کے بیٹھا ہوا ہے، نلکا بھی کھلا ہوا ہے، پانی بھی بہہ رہا ہے، لیکن برتن یا تو ٹیڑھا ہے یا الٹا رکھا ہوا ہے. ساری زندگی وہ برتن یہ بیٹھا رہے، اس کے برتن میں کچھ نہیں آئے، خالی رہے گا. لیکن اگر کوئی آدمی گیا ہے اور برتن لے کے گیا، بوند بوند پانی کی ٹپک رہی ہے نلکے سے، اس نے اس کے نیچے رکھ دیا، سیدھا کر کے رکھ دیا، کچھ دیر تو لگے گی لیکن اچھا خاصا پانی اس کی ضرورت کا اس میں جمع ہو جائے. اس لیے فرمایا جب کسی دینی مجلس میں جاؤ، کسی اللہ کے بندے کے پاس جاؤ تو اس انہماک اور توجہ کے ساتھ اس کی بات کو سنو کہ ہمارے لیے کہی جا رہی ہے اور ہمیں اس کی ضرورت ہے اور ہم اس کے محتاج ہیں، نفع ہوگا. اور اگر سمجھ لیا کہ نہیں، نہ ہمیں اس کی ضرورت ہے، نہ ہمیں اس کا احتیاج ہے، ہمیں تو یہ آتا ہے، اس سے اچھی تقریر کر لیتے ہیں ہم، کبھی بھی نفع نہیں ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کو کہے سنے پر عمل کرنے کی توفیق. ذکر ہوگا بھائی، ذکر
12 تسبیح ہوتا ہے. پہلے 11 دفعہ درود شریف، پھر 13 دفعہ قل اللہ شریف. shahideislam.com اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں شہید اسلام مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ کی آواز میں درس قرآن، درس حدیث اور اصلاحی مواعظ. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، توحید-sunnah.com الا اللہ، لا الہ الا اس ویب سائٹ پر ملاحظہ فرمائیے ممتاز علماء کرام کی تقاریر، درس قرآن و حدیث، اسلامی کتب کا وسیع ذخیرہ، فرقے باطلہ سے مناظرے اور بہت کچھ. الا اللہ.